کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانہ میں ایک قوم کا ظہور ہوگا جو نو عمر ضعیف العقل ہوں گے. وہ بظاہر نہایت معقول کام کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا. وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تم انہیں جہاں پاؤ وہیں قتل کر دو کیونکہ انہیں قتل کرنے میں روز قیامت ان کے قاتل کے لیے اجر ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیں گے، اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، لیکن دعویٰ یہ کریں گے کہ ہاں جی ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلامی احکامات کا تمسخر کریں گے، مذاق اڑائیں گے، اور جس کو وہ تعلیم سمجھ رہے ہوں گے جو یقیناً جہالت پر مبنی ہوگی، جس کو وہ تعلیم اور اپنا علم اور تہذیب اور شعور سمجھ رہے ہوں گے، وہ سراپا جہالت ہوگی. اس جہالت کی وجہ سے وہ اپنے دین سے ہی پھر جائیں گے. اس جہالت کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے گستاخ ہو جائیں گے. اس جہالت کی وجہ سے وہ اپنے اسلاف کو برا بھلا کہیں گے. اور یہ کیا ہوگا؟ یہ ان کی تعلیم ہوگی جس کو تعلیم کہا جا رہا ہوگا، اور کہیں گے یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. تو شاید اسی حوالے سے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے. تو یہی حال ان کا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں گے، جبکہ وہ کیا ہوں گے؟ نو عمری میں ضعیف العقل ہوں گے. نہایت ہی عقل ان کی جو ہے وہ آخری پلے درجے کے جاہل ہوں گے. وہ اپنے رہن سہن کی وجہ سے باشعور لگیں گے، وہ اپنی جہالت اور بدتمیزیوں کی وجہ سے باشعور لگیں گے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جس کو وہ شعور سمجھ رہے ہوں گے، جس جہالت اور بدتمیزی کو وہ شعور سمجھ رہے ہوں گے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، اپنے پیش روؤں کا مذاق اڑانا، اپنے اسلاف اور جو اپنے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بدتمیزی کے الفاظ ادا کرنا، یہ سارا اس بنیاد پہ کر رہے ہوں گے کہ ہماری عقل بڑی ہے. وہ تو جاہل تھے، انہوں نے لڑائیاں کر لی، انہوں نے جہاد کر لیے، انہوں نے جو ہے وہ کافروں کا جینا حرام کر دیا تھا. یہ ساری باتیں کر کے ہم نے خود بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو محمد بن قاسم کا نام لیتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، طارق بن زیاد کا نام لیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ڈاکو تک کے الفاظ ان کے لیے بول دیتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری جہالت جو ہے، یہ جہالت کی کلاسز لگائی جائیں گی. اور آج وہ زمانہ ہے کہ جس میں جہالت کی کلاسیں ہوتی ہیں، باقاعدہ ایک طبقہ جو ہے وہ جاہل ہوتا ہے، یہ چھوٹا جاہل، یہ بڑا جاہل، یہ اس سے بڑا جاہل. جو سب سے بڑا جاہل ہوگا اس کو آخری درجے کا وہ عقل مند سمجھیں گے آج کے زمانے میں. جی یہ تو اتنا پڑا ہوا ہے، اتنا شعور ہے اس کے پاس. تو یہ کیا ہوں گے؟ بدتمیز ہوں گے، پلے درجے کے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑنا جو ہے یہ سوسائٹی کا حصہ سمجھیں گے. تو پھر ان کے اندر دین جو ہے ایسا ایسا کر کے نکل جائے گا. پھر وہ دین کی باتوں کے اوپر تان کریں گے اور تان کر کے دین کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، معجزات کا انکار کر دیں گے. ایک وقت آئے گا آہستہ آہستہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی شک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اندر بھی شک ہو جائے گا، اللہ رب العزت کا ہی انکار کر بیٹھیں گے. تو ایسے لوگ ان کو قتل کس نے کرنا ہے؟ قتل کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ریاست کا کام ہے. جو اسلامی ریاست ہوگی جس جگہ پہ بھی ہوگی اس کے حکم سے ان کو قتل کیا جائے گا، اور یہ ذمہ داری ریاست کی ہے. ہاں اگر کسی کے سامنے معاملہ اس حد تک بگڑ جائے کہ وہ سرے عام ایسے لوگ کسی ایسی جگہ پہ آ کے جہاں پہ مسلمانوں کی کثرت ہو وہاں پہ مسلمانوں کے نبی کی توہین کر دیں یا اللہ تعالیٰ کی توہین کر دیں، تو اب مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ توہین کرنے والے کو اگر اس کے بارے میں کوئی قانون ہے ریاستی تو اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سزا دیں، اول ذمہ داری. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو قتل نہ کریں بلکہ ریاست کے ذمہ کر دیں، ان کے اوپر FIR درج کروائیں، جو کچھ بھی قانونی سلسلہ ہے وہ کریں. لیکن اگر
ان کو یہ یقین ہے کہ ریاست ان لوگوں کو اور زیادہ تحفظ دے گی، تو وہاں پہ جو مسلمان سامنے ہوگا اس کو جو چاہیے کر دے، اس کے بعد اس کے اوپر تقدیر جو بھی کھینچ دے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مرتد ایسا جو اہانت رسول کر دیتا ہے، اہانت خدا کر دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو اولا ریاست کی ذمہ داری، دوسری اس مسلمان کی ذمہ داری جس کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایسا کیا ہے، تو وہ ہمارے بڑے حضرت فقیہ اللہ سر نے گستاخ رسول کی شرعی سزا جو کتاب رسالہ لکھا ہے، مرتد کی شرعی سزا، مرتد کی شرعی سزا، اس کے اندر حضرت نے لکھا کہ پھر مسلمان کو چاہیے کر گزرے، چاہے اس پر تقدیر کچھ بھی کھینچ دے، اس کے اوپر راضی ہو جائے۔